اکثر ہم سوچتے ہیں نا کہ کچھ عادتیں وہ کیوں اتنی مضبوط ہو جاتی ہیں، کیوں ہماری زندگی پر اتنا گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ تو آج ہم اسی پیچیدہ مسئلے کو، جسے ہم لت کہتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور سب سے اہم بات یہ دیکھیں گے کہ اس جال سے نکلنے میں روحانیت ہماری مدد کیسے کر سکتی ہے۔ دیکھیے، جب بھی ایڈکشن یا لت کا لفظ سامنے آتا ہے نا، تو دل و دماغ میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک گہری بے چینی ہے، ایک کشمکش چھپی ہوئی ہے۔ تو چلیے ذرا اس احساس کی تہ تک جاتے ہیں کہ آخر یہ آتا کہاں سے ہے اور اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ لت صرف کوئی بری عادت نہیں ہے، نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ ایک فریب جال ہے، ایک ایسا جال جو انسان کو ذہنی اور روحانی دونوں طور پر قید کر لیتا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ جال کام کیسے کرتا ہے اور اس کی گرفت واقعی کتنی مضبوط ہو سکتی ہے۔ اور دیکھیں، جب ہم لت کی بات کرتے ہیں تو ذہن فوراً نشے کی طرف جاتا ہے، لیکن آج کے دور میں اس کی صورتیں بہت بدل گئی ہیں۔ گیمبلنگ یعنی جوا، حد سے زیادہ گیمنگ، نشہ آور اشیاء کا استعمال یا پھر کوئی اور تباہ کن عادت، یہ سب اس کی الگ الگ شکلیں ہیں جو ہماری زندگیوں پر پوری طرح حاوی ہو سکتی ہیں۔ مطلب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کسی بھی روپ میں آ سکتا ہے اور ہم میں سے کوئی بھی اس کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور اس کا انجام وہ بہت خوفناک ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کی صرف دنیا ہی نہیں، اس کی آخرت بھی تباہ کر سکتی ہے۔ اس کا اثر صرف صحت یا رشتوں تک نہیں رہتا، نہیں، یہ ہمارے روحانی سکون کو کھا جاتی ہے اور آخرت کو بھی خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ سوچیں، یہ کتنا بڑا نقصان ہے، جس کا اثر یہاں بھی ہے اور آگے بھی۔ اچھا، تو مسئلے کی سنگینی تو ہم نے دیکھ لی، لیکن کیا اس کا کوئی حل ہے؟ بالکل ہے۔ اس فریب جال سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے توبہ کا راستہ، یعنی the promise of repentance۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سچے دل سے اپنے رب کی طرف لوٹ آنا۔ اور اس کی دلیل ہمیں قرآن میں ملتی ہے۔ سورۃ النور کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم سب مل کر اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سبحان اللہ! یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ یہ بتا رہی ہے کہ انسان کتنا ہی بھٹک کیوں نہ جائے، واپسی کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ یہ صرف ایک نصیحت نہیں ہے، یہ امید کا ایک بہت بہت مضبوط پیغام ہے کہ کامیابی ممکن ہے، بس ایک قدم اٹھانے کی دیر ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سچی توبہ ہوتی کیا ہے؟ کیا یہ صرف سوری کہہ دینا ہے؟ نہیں، یہ صرف ایک پچھتاوے کا احساس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پورا پریکٹیکل فریم ورک ہے۔ اس کے 3 بنیادی ستون ہیں، 3 پلرز۔ پہلا قدم سچی ندامت، پھر دوسرا قدم فوری عمل، اور تیسرا پختہ عزم۔ چلیے ان تینوں کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں، کیونکہ یہی اس سفر کی بنیاد ہیں۔ تو سب سے پہلا ستون ہے سچی ندامت، یعنی سنسیئر ریمورس۔ اب ندامت یا پچھتاوا تو ہم سب محسوس کرتے ہیں، لیکن یہاں سچی ندامت سے کیا مراد ہے؟ یہ لفظ دیکھنے میں جتنا سادہ لگتا ہے، اس کا مطلب اتنا ہی گہرا ہے، اور اس کے اصل معنی کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اصل تبدیلی کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے۔ اور فرق بالکل واضح ہے۔ دیکھیں، ایک پچھتاوا ہوتا ہے پکڑے جانے کے خوف سے، لوگ کیا کہیں گے، میری عزت کا کیا ہوگا، یہ وہ پچھتاوا ہے۔ اور دوسری طرف ہے اپنے خالق کی نافرمانی پر شرمندگی، ایک گہرا احساس کہ میں نے اس ذات کو ناراض کیا جس نے مجھے بنایا۔ سچی توبہ وہ اس دوسرے احساس سے شروع ہوتی ہے، اس گہری اندرونی شرمندگی سے، اس بات سے نہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے، بلکہ اس بات سے کہ میرے رب نے مجھے دیکھا۔ ٹھیک ہے، تو دل میں سچی ندامت آ گئی۔ اب کیا؟ اب آتا ہے دوسرا اور شاید سب سے اہم ستون، فوری عمل، امیڈیٹ ایکشن۔ مطلب جس گناہ پر پچھتاوا ہے اسے فوراً بلا تاخیر چھوڑ دینا۔ کیونکہ ہم اکثر کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس اگلے ہفتے سے پکا چھوڑ دوں گا، یا منڈے سے میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ لیکن یہ سوچنا کتنا خطرناک ہے، کیا ہوگا اگر وہ اگلا ہفتہ زندگی میں کبھی آئے ہی نہ؟ یہ سوال یہ ہمیں ٹال مٹول کی اس تباہ کن عادت سے جھنجھوڑ کر جگاتا ہے۔ تبدیلی کا وقت کل نہیں ہے، اگلا ہفتہ نہیں ہے، تبدیلی کا وقت ہے ابھی، اسی لمحے۔ تو پہلا قدم سچی ندامت
ہو گیا. دوسرا قدم فوری عمل بھی ہو گیا. اب آتا ہے تیسرا ستون پختہ عزم یعنی فرم ریزالو. یہ وہ مرحلہ ہے جہاں انسان یہ عہد کرتا ہے کہ وہ دوبارہ کبھی بھی اس راستے پر واپس نہیں جائے گا. یہ ایک اٹل، ایک نہ ٹوٹنے والا ارادہ ہے. لیکن یہ عزم یہ صرف اپنی ہمت سے تو نہیں آتا، کیونکہ انسان کمزور ہے. تو اس عزم کو مضبوط کیسے کیا جائے؟ اس کے لیے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا سے رہنمائی لیتے ہیں جس میں وہ اللہ سے نیکی کے کاموں کی توفیق اور برائیوں سے بچنے کی ہمت مانگتے ہیں. دعا میں کہا گیا، اے اللہ، میں تجھ سے نیکیوں کے کرنے، برائیوں سے بچنے اور مسکینوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں. یہ دعا یہ اپنے ارادے کو مضبوط کرنے کا سب سے بہترین روحانی ذریعہ ہے، اللہ سے مدد مانگنا. تو یہ 3 ستون تو ہو گئے، سچی ندامت، فوری عمل اور پختہ عزم. لیکن ان سب کے ساتھ ایک چوتھی شرط بھی ہے، ایک ایسی کنڈیشن جو اس پورے پروسیس کو بہت ضروری، بہت ارجنٹ بنا دیتی ہے. ایک ایسی حقیقت جسے ہم بالکل بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. اور وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنا ہے توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے. ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا نہیں رہے گا. یہ ایک محدود وقت ہے، ایک موقع ہے جسے ضائع نہیں کرنا. اس لیے تبدیلی کا فیصلہ کل پر نہیں چھوڑنا. آج، ابھی یہی وہ وقت ہے، اس سے پہلے کہ واقعی بہت دیر ہو جائے.